ادھر بلگئی گندوز پر بہت ظلم کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کھیل ٹھونک دیتا ہے، مگر گندوز اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے۔ کنور الپ اپنے بھائی کی کافی دیکھ بھال کرتا ہے، مگر وہ آخرکار کنور الپ سے بھاگ جاتا ہے اور دوبارہ بلگئی کے پاس آ جاتا ہے۔ عثمان کو جب کنور یہ بتاتا ہے کہ وہ بھاگ گیا ہے تو عثمان کنور پر کافی غصہ کرتا ہے، مگر کنور عثمان کو بتا دیتا ہے کہ وہ اس کا سگا بھائی ہے جو کہ بھٹک کر منگولوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد قلعہ قلوچ ایسار میں عثمان کی شاندار انٹری ہوتی ہے اور وہ ماسٹر یانس سے کہتا ہے کہ اس کی بیٹی صوفیہ ہمارے پاس قید ہے، اگر اس کی جان بچانی ہے تو اس کے بدلے میں بلگئی کو پکڑنے میں حقائیوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ کافی گفتگو کرنے کے بعد ماسٹر یانس عثمان کی شرائط مان لیتا ہے، بدلے میں عثمان چنگیز خان کے قوانین بھی ماسٹر یانس کے حوالے کر دیتا ہے۔ صوفیہ قید کے دوران بھی کئی سپاہیوں کو کافی دھمکیاں دیتی ہے۔ ایک موقع پر صوفیہ اور بالا خاتون کی لڑائی بھی ہوتی ہے اور بالا صوفیہ کو زخمی کر دیتی ہے۔ دھندار بے تک جب گندوز کے منگولوں کے قبضے میں ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ بلگئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ گندوز کو بلگئی کے ہاتھوں میں دینے والی اس کی بیوی زورہ خاتون ہے۔ سلجان خاتون اور زورہ خاتون کے درمیان بھی ہر وقت بیض و تکرار ہوتی رہتی ہے۔ سلجان خاتون کو زورہ پر شک بھی ہوتا ہے کہ یہ قبیلے کے خلاف ضرور کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ عثمان گندوز کو بچانے کے لیے اپنے سپاہیوں سمیت منگولوں کے کیمپ آ جاتا ہے۔ بلگئی اس وقت کیمپ میں موجود نہیں تھا اور وہ قلعہ قلوچ ایسار میں ماسٹر یانس سے بات چیت میں مصروف تھا۔ عثمان خود کو قیدی بنا کر اور اپنے سپاہیوں کو منگولوں کا لباس پہنوا کر کیمپ میں داخل ہو جاتا ہے۔ منگول یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عثمان بامسی اور سامسا کو قید کر لیا ہے، مگر گندوز بے کے پاس پہنچتے ہی عثمان کے سپاہی منگولوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور تمام منگولوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ گندوز کو بچا لیا جاتا ہے جبکہ چیرکتائی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ دھندار بے اور باتور بے بھی اسی دوران منگولوں کے کیمپ آ جاتے ہیں، مگر عثمان دھندار بے سے الجھتا ہے اور دھندار بے عثمان پر حملہ کرتا ہے۔ اس وقت بدلے میں دھندار بے کے سارے سپاہی مار دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے باتور بے سمیت بھاگ جاتا ہے۔ دھندار بے تو قبیلے واپس آ جاتا ہے، مگر باتور بے کو راستے میں علیشار بے پہلے تو عثمان سے بچاتا ہے اور بعد میں خود ہی اس کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ جب بلگئی واپس اپنے کیمپ آتا ہے تو آگے سارا منظر ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے سارے سپاہی لاش کی صورت میں وہاں پڑے ہوتے ہیں۔ اب بلگئی کنیا سے اور سپاہی منگوانے کے لیے حکم بھیجتا ہے اور عثمان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی اپنے سپاہی بھیج دیتا ہے۔ باتور بے کو قتل کرنے کے بعد علیشار بے بلگئی سے ملتا ہے اور بلگئی کو گہاتو کا پیغام دیتا ہے کہ گہاتو کو چنگیز خان کی چیزیں چاہیے اور وہ عثمان کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے جاسوس بھی تمہارے پاس بھیجنے والا ہے۔ عثمان اس کے بعد بالا خاتون سے ملتا ہے اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ بالا خاتون اب ماں نہیں بن سکتی، وہ بالا کو حوصلہ دیتا ہے کہ اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ وہ صرف بالا خاتون سے ہی شادی کرے گا۔ جہاں سے بلگئی نے گزرنا تھا، عثمان اب بلگئی کو پکڑنے کے لیے ماسٹر یانس کی بتائی ہوئی جگہ یعنی اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ ادھر کئی قبیلے میں جب باتور بے کی لاش پہنچتی ہے تو دھندار بے کا سیدھا شک عثمان پر جاتا ہے اور وہ عثمان کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ جہاں بھی عثمان نظر آئے اسے قتل کر دو۔ بلگئی جب اسی مقام پر پہنچتا ہے تو عثمان اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ جب وہ عثمان پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے تو عثمان کے سپاہی اس کے سپاہیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ بلگئی اور عثمان آمنے سامنے آئی ہوتے ہیں کہ دھندار بے عثمان کو قتل کرنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ عثمان کو بتاتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے باتور بے کو قتل کر دیا ہے، اب میں تمہیں اس کے بدلے قتل کر دوں گا۔ عثمان اور دھندار بے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران بلگئی اور گنگار بے بھاگ جاتے ہیں۔ علیشار بے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ عثمان کو قتل کرنے کے لیے تیر چلاتا ہے جو کہ دھندار بے کو لگ جاتا ہے اور دھندار بے زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ قبیلے میں زورہ خاتون بھی سلجان خاتون پر حملہ کرتی ہے کیونکہ سلجان خاتون ہر معاملے میں عثمان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، مگر بالا خاتون آ کر سلجان خاتون کو بچا لیتی ہے اور زورہ خاتون کو قبیلے میں ہی اس کی بیٹی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ دھندار بے کو زخمی حالت میں عثمان کے حکم پر دواخانے لے جایا جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں علیشار بے ان کئی سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور سارے سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے۔ عبدالرحمن غازی کو کافی زخم آتے ہیں مگر وہ ابھی شہید نہیں ہوتا۔ اسے بامسی بے ایک محفوظ مقام پر لے جاتا ہے جہاں اس کا علاج کیا جاتا ہے، جبکہ علیشار بے دھندار بے کو اپنے ساتھ قلعے لے جاتا ہے جہاں اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ منگولوں کے پاس اب صرف 3 لوگ بچے ہوتے ہیں، بلگئی، گنگار اور جیرکتائی، اور یہ بھی اب کنیا جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں اور وہاں سے نئی فوج لے کر دوبارہ سوگوت پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بناتے ہیں۔
عثمان بھی کافی عرصے بعد قبیلے واپس آ جاتا ہے اور منگولوں کی تمام چیزوں کو قبیلے سے ہٹا کر اپنے والد ارطغرل الغازی کی چیزیں دوبارہ رکھ دیتا ہے۔ قبیلے میں نئے سردار کے انتخاب کے لیے ایک جرگہ ہوتا ہے، جرگے میں زیادہ تر سردار عثمان کو نیا سردار بنانے کی تجویز دیتے ہیں، مگر عثمان اپنے بھائی گندوز بے کو سردار منتخب کر دیتا ہے اور تمام سردار گندوز بے کی بیعت کرتے ہیں۔ صوفیہ جو کہ عثمان کی قید میں ہوتی ہے اسے عثمان صدیق سے کہہ کر قلعہ بھجوا دیتا ہے۔ دوستو صدیق عثمان کے لیے کام کرتا ہے، اس کا علم ماسٹر یانس کو ہو جاتا ہے، مگر ماسٹر یانس بھی عثمان کے اس جاسوس کو جاننے کے باوجود قلعے کا کمانڈر بنا دیتا ہے۔ ماسٹر یانس دراصل صدیق کو جال میں پھنساتا ہے اور یہ بات صوفیہ کو بھی بتا دیتا ہے کہ سلوادور عثمان کے لیے کام کر رہا ہے۔ عثمان اس کے بعد بلگئی کو کونیا جانے سے روکنے کے لیے نکل جاتا ہے، کیونکہ عثمان اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر بلگئی کونیا سے فوج لے کر دوبارہ آ گیا تو اسے روکنا ناممکن ہوگا۔ دندار بے ٹھیک ہونے کے بعد علیشار بے کے ساتھ مل جاتا ہے اور علیشار بے کے قلعے میں ہی رہنے لگتا ہے، جبکہ وہ ہر جگہ یہ پیغام بھجوا دیتا ہے کہ عثمان نے پہلے باتور بے اور اب دندار بے کو قتل کر دیا ہے۔ وہ چھپ کر علیشار بے کے قلعے میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد علیشار بے قبیلے سے دندار بے کی بیوی اور بیٹی آئیگل کو بھی قلعے لے آتا ہے۔ زورہ خاتون اور آئیگل بھی دندار بے سے مل کر کافی خوش ہوتی ہیں اور علیشار کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ دوستو علیشار یہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کر رہا تھا اور وہ دوبارہ سے دندار بے کو سردار بنانا چاہتا تھا، کیونکہ دندار بے اس کی ہر بات مانتا تھا۔ دوستو دندار بے کو منگولوں کے سربراہ نے دوبارہ سے سگوت علاقے کا امیر مقرر کر دیا تھا، مگر اس بار نہ تو بلگئی یعنی منگول اسے تسلیم کرنے کو تیار تھے، نہ ہی کئی قبیلے والے لوگ اور نہ ہی قلعہ کلوچ ایسار والے، لیکن پھر بھی وہ سب کو اپنے امیر ہونے کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا تھا۔ عثمان راستے میں سفید داڑھی والوں سے ملاقات کرتا ہے اور وہ عثمان کو بتاتے ہیں کہ علیشار بے کو دوبارہ امیر بنا دیا گیا ہے اور لگتا ہے کہ گیہاتو اور بلگئی کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ گیہاتو اور بازنطینی شہزادی ایڈلفا کے درمیان شادی ہونے جا رہی ہے، جس سے منگول اور بازنطینی ایک ہو جائیں گے اور یہ ترکوں کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ کسی بھی طرح یہ شادی رکوانی ہوگی۔ وہ یہ مشن عثمان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عثمان صرف اپنے ایک سپاہی کے ساتھ شہزادی ایڈلفا کا راستہ روکنے کے لیے آ جاتا ہے۔ عثمان بازنطینی فوجیوں پر راستے میں حملہ کرتا ہے، مگر ایڈلفا کی جگہ اندر کوئی اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ عثمان کو ایڈلفا کہاں ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ عثمان اس کے بعد وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں ایڈلفا کو منگولوں کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ جب بازنطینی فوجی ایڈلفا کو منگولوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس وقت عثمان منگولوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور شہزادی کو ان سے چھڑوا لیتا ہے۔ شہزادی کو اپنے سپاہی بران الپ کے ہمراہ کئی قبیلے روانہ کر دیتا ہے اور خود اکیلا وہاں منگولوں سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ بلگئی بھی یہ شادی روکنے اور شہزادی کا راستہ روکنے وہاں جاتا ہے، مگر وہاں عثمان اپنا کام مکمل کر چکا ہوتا ہے اور شہزادی کو فرار کروا چکا ہوتا ہے۔ قبیلے میں گندوز بے اور بامسی کو معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن غازی پر حملہ علیشار بے نے کروایا ہے۔ دندار بے بھی علیشار کے پاس ہے۔ دندار بے کی بیٹی ایگل کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی ماں منگولوں سے ملی ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں زورہ خاتون کو بتاتی ہے کہ اگر اس نے سچائی دندار بے کو نہ بتائی تو وہ اپنے باپ کو بتائے گی کہ آپ بلگئی سے ملی تھیں، جس کے بعد ایک سفر کے دوران زورہ خاتون خود ہی اس بات کا اعتراف کر لیتی ہے کہ وہ منگولوں سے مل چکی ہے اور گندوز پر جھوٹا الزام بھی اسی نے لگایا ہے۔ عثمان کو اکیلا دیکھ کر بلگئی اور اس کے سپاہی عثمان کو لے جاتے ہیں۔ بلگئی عثمان کو قتل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ عثمان کے پاس چنگیز خان کا خنجر اور قوانین تھے۔ اس کے علاوہ وہ عثمان سے بہت سی باتیں گیہاتو اور شہزادی ایڈلفا کے بارے میں بھی پوچھتا ہے۔ اس کے خیال میں اگر عثمان کو مار دیا گیا تو یہ سارے راز بھی دفن ہو جائیں گے۔ وہ عثمان سے کہتا ہے کہ دندار بے، علیشار بے، گیہاتو اور قلعہ کلوچ ایسار والے سب کے سب میرے اور تمہارے خلاف ہیں، یا تو تم مجھ سے اتحاد کر لو یا پھر جاؤ، کیونکہ دندار بے اور باقی سارے لوگ بھی تمہارے تعاقب میں ہیں۔ وہ عثمان کو بتاتا ہے کہ علیشار بے نے باتور بے کو قتل کیا ہے اور دندار بے پر تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ یہ ساری خبریں عثمان کے لیے کافی نئی اور عجیب ہوتی ہیں۔ عثمان وہاں بلگئی سے اتحاد کر لیتا ہے اس بات پر کہ وہ اسے علیشار بے کے پاس لے کر جائے گا اور وہاں دندار بے اگر زندہ ہوا تو وہ اسے بتائے گا کہ چنگیز خان کے قوانین کہاں ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بات پر متفق ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عثمان نماز ادا کرنے کے بعد بلگئی کے ہمراہ علیشار بے کے محل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ قبیلے میں شہزادی کو لانے والے بران الپ پر گندوز غصہ کرتا ہے کہ عثمان کو اکیلے چھوڑ کر یہاں کیسے آ گئے۔ بہرحال وہ شہزادی کو کافی عزت کے ساتھ قبیلے میں ٹھہراتے ہیں۔ شہزادی سلجان خاتون اور بالا خاتون کی بہت اچھی دوست بن جاتی ہے اور قبیلے میں رہ کر قبیلے کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔
بحران الب دوبارہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر عثمان کی مدد کے لیے قبیلے سے نکل جاتے ہیں۔ عثمان بے اور بلگئی اکٹھے علی شار بے کے قلعے آ جاتے ہیں اور وہاں دھندار بے کو تلاش کیا جاتا ہے، مگر دھندار بے، اس کی بیوی اور بیٹی کئی قبیلے کے لیے روانہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بلگئی کو عثمان کے سامنے کافی شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بات کہ دھندار بے علی شار کے پاس ہے جھوٹی ثابت ہوتی ہے، مگر عثمان اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور بلگئی کو بتاتا ہے کہ چنگیز خان کے قوانین ماسٹر یانس کے پاس ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ بلگئی کنگار کو قلعہ کلوچ ایسا روانہ کرتا ہے کہ وہ معلوم کروائے کہ واقعی میں ماسٹر یانس کے پاس وہ قوانین موجود بھی ہیں یا نہیں، جبکہ عثمان کو مشن پورا کرنے پر سفید داڑھی والے دوبارہ بلاتے ہیں اور آگے کا مشن بتانا چاہتے ہیں۔ کئی قبیلے میں دھندار بے اور اس کی فیملی آ کر دوبارہ رہنے لگ جاتے ہیں، مگر باتور بے کا بدلہ لینے کے لیے منصوبے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے کچھ جاسوسوں کو شہزادی اڈلفا کے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ پتہ کر سکیں کہ قبیلے میں شہزادی اڈلفا موجود بھی ہے یا نہیں، اور ایک جاسوس کو عثمان کے سپاہی کے پیچھے جانے کو کہتا ہے تاکہ عثمان کو تلاش کر لیا جائے۔ دوسری طرف کنگار قلعہ کلوچ ایسار آتا ہے اور پتہ لگا لیتا ہے کہ قوانین واقعی میں ماسٹر یانس کے پاس ہیں۔ وہ اس کے بعد جا کر بلگئی کو بتاتا ہے کہ عثمان سچ کہہ رہا ہے اور قوانین واقعی میں ماسٹر یانس کے پاس موجود ہیں۔ دھندار بے کی بیوی زورا خاتون بھی شہزادی اڈلفا کے خلاف تھی اور اس کے خلاف منصوبے تیار کر رہی تھی۔ ایک دن اسے برسن خاتون کے ذریعے شربت میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر دیتی ہے اور بے ہوش ہونے پر اسے اغوا کر لیتی ہے۔ عثمان اس کے بعد ایک سیب کے درخت کے نیچے بالا خاتون سے ملاقات کرتا ہے اور بالا اس کو قبیلے کے حالات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، جس کے بعد عثمان سمجھ جاتا ہے کہ دھندار ضرور شہزادی اڈلفا کو اغوا کرنے کے لیے واپس آیا ہے۔ اس کے بعد علی شار کے ایک خاص آدمی زوربا کو عثمان کے سپاہی ایک درخت سے باندھ دیتے ہیں۔ علی شار کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ دھندار بے کے ذریعے ایک بندہ زوربا کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے تاکہ زوربا عثمان کو علی شار اور دھندار کے منصوبے کے بارے میں نہ بتا سکے، مگر کئی سپاہی اس جاسوس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور زوربا کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، مگر ایک نامعلوم تیر آ کر زوربا کو لگ جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان بھی آ جاتا ہے اور کئی سپاہی اور گندوز بھی اس تیر چلانے والے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قبیلے میں بالا خاتون شہزادی کے خیمے میں جاتی ہے، مگر شہزادی خیمے میں اور پورے قبیلے میں نظر نہیں آتی۔ اس کے بارے میں وہ سلجان خاتون کو بھی آگاہ کر دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شہزادی کو کسی نے اغوا کر لیا ہو یا وہ فرار ہو گئی ہوں۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی اور آج کی ویڈیو کیسی لگی، آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ تھینک یو۔